بسم اللہ الرحمن الرحیم و بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کی تشریح میں اپنے ناظرین کو بیان کرنے سے پہلے اپنی بات کی تمہید اور اپنی بات کا افتتاح اس بات سے شروع کرتا ہوں۔ میں ایک شادی پہ تھا، وہاں پہ چند دوستوں میں یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ سائنس نے سرچ کیا ہے اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ کزن میرج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہے وہ اپاہج لولے لنگڑے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں اور سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ کزن میرج نہ ہو، کزنوں میں شادی نہ کرے، بلکہ باہر شادی کو پھیلاؤ، باہر کا کوئی دوسرا خاندان ہو اس میں شادی کریں تاکہ بچے آپ کے صحت مند پیدا ہوں۔ تو میں اس وقت سوچتا رہا کہ بھئی آیا اس بات میں بھی کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ بہرحال ہر بندے کا نقطہ نظر اپنی جگہ پہ، سوچ اپنی جگہ پہ، ہر بندہ آزاد ہے، اپنی رائے آزاد ہے، اپنا بیان بات کرنے میں آزاد ہے۔ بہرحال جو جس کا مائنڈ ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن میں اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ آخر ایسا کون سا کزن میرج میں کوئی مسئلہ مسائل ہے جس کے نقطہ نظر سے سائنس یا ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے قرآن پاک میں وہ آیات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، یہ وہ آیات ہے جس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جن لوگوں سے نکاح جائز ہے، جن رشتوں سے نکاح جائز ہے، اس کا بیان ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا وہ بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک۔ اس میں 4 رشتے، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، چچا کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی، یہ قرآن پاک میں یہ 4 رشتے ہیں جن کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ ان سے نکاح کرو۔ یہ نکاح کی آیت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاوت فرمایا صحابہ کے سامنے۔ تو میں اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ آیا کزن میرج میں اتنا نقصان اگر ہوتا تو اللہ پاک کبھی بھی ان رشتوں کو نکاح قائم کرنے کا کبھی بھی ذکر نہ فرماتے کہ ان رشتوں سے نکاح کیا جائے، کیونکہ اللہ پاک کو نہیں پتا تھا کہ اگر کزن میرج ہوگی یا خالہ ذات سے یا پھوپھی ذات سے یا ماموں ذات سے یا چچا ذات سے اگر آپس میں نکاح رشتہ ہوتا ہے تو وہ ان کی اولاد تو لولی لنگڑی پیدا ہوگی۔ تو معاذ اللہ پاک ایسا سوچتے، ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے میں اس بات کے سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ چیز کچھ اور ہے، اور اس سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، ہر بندہ اپنی رائے میں آزاد ہے، آپ کی رائے اور ہو سکتی ہے، میری رائے اور ہو سکتی ہے، لیکن جن باتوں کو میں لے کے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے میری بات کسی کو اچھی لگے، کسی کو اچھی نہ لگے، لیکن میں جس نقطہ نظر سے اپنی بات کو اپنی بات کروں گا وہ انشاءاللہ میں اپنے دلائل کے ساتھ اپنی بات کو کروں گا۔ تو اس میں نے سب سے پہلے قرآن و حدیث پہ روشنی ڈالی، تو اس میں مجھے بہت ساری چیزیں ملی، اور آپ حضرات بھی جانتے ہیں اس حوالے سے کہ قرآن پاک سب سے پہلے قرآن پاک، سائنس بعد میں جا کے پہنچتی ہے، سب سے پہلے قرآن پہنچتا ہے، حدیث پہنچتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پہنچتا ہے، بعد میں جا کے سائنس پھر وہاں پہنچتی ہے اور پھر اس سے چیزیں اخذ کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام ایسے بھی آئے جن کے آنکھ مبارک نکلی ہوئی ہے، آنکھوں میں سوزش ہے اور سانپ نے ڈسا ہوا ہے، اور وہاں پہ کوئی میڈیکل نہیں تھا، کوئی ایسی دوائی نہیں تھی، کوئی ایسا پین کلر، کوئی انجیکشن نہیں تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ وہ اٹھا کے ایسے لگاتے ہیں تو وہ آنکھ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، لعاب لگاتے ہیں، کھارے کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں، یہ سارا کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کزن میرج کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدے ہیں، تو چند ایک ضروری چیزیں جو کزن میرج سائنس بتاتی ہے کہ نہ کرو، ہو سکتا ہے ان کا اپنا نقطہ نظر ہو، لیکن میں جس نقطہ نظر کو بیان کرنے جا رہا ہوں ان میں سب سے پہلا فائدہ کزن میرج کا کرو، اور کزن میرج میں فوائد ہیں
بہت سارے فوائد ہیں، نقصان اب یہ بھی تو دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے لیکن اس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو وہ کبھی ہم نے نہیں چھوڑی، ہوتے ہیں نقصان، وہ کبھی ہم نے نہیں چھوڑی، وہ بھی ہم کرتے ہیں، ریگولر کرتے ہیں، نقصان بھی آتا ہے اس میں۔ تو یہ ایک چیز کو لے کے اس کو بڑا پاپولر کیا جا رہا ہے اور زور دیا جا رہا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کزن میرج کریں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں صلہ رحمی ہوتی ہے، رشتہ مضبوط ہوتا ہے وہ دونوں خاندانوں کے درمیان۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے صلہ رحمی پر، بہت زور دیا ہے، جوڑنے کو، ملانے کو، ملنے کو بہت زور دیا ہے۔ جب آپ ماموں زاد سے، خالہ زاد سے، پھوپھی زاد سے، ٹھیک ہے، دو خاندان آپس میں جب ملیں گے، ایک تو ان کو شادی بیاہ کا اپنا ثواب ملے گا، دوسرا یہ ہے کہ ان کو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، ملانے کا ثواب ملے گا، ملنے کا ثواب ملے گا۔ سب سے بڑی بات، بہت اچھی بات ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور اقوال سے یہ بات صلہ رحمی کے بارے میں جتنے فرامین ہیں آپ حضرات جانتے ہیں، بہت زور دیا ہے۔ ایک تو یہ فائدہ کہ جب آپ اپنے کزن میں شادی کریں گے، صلہ رحمی کا فائدہ۔ دوسرا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو کف مل جاتا ہے، کف کہتے ہیں عربی کے اندر برابری کو، برابری کو۔ جب آپ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ اپنی بچی کے لیے کیا دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں اونچے گھرانے کا بندہ ہو، یہی ڈھونڈتے ہیں نا، یہی ڈھونڈتے ہیں، یا کم از کم اس کے برابر کا رشتہ ہو۔ آپ نے کبھی کبھی کوئی بھی والد یا کوئی بھی والدہ یا کوئی بھی عزیز و اقارب رشتہ دار آپ میں سے یہ نہیں دیکھتا کہ ہم بچی کے لیے تھرڈ کلاس رشتہ ڈھونڈ کے لائیں اور وہ اس پہ خوش ہوں، نہیں۔ ذات کے اعتبار سے دین اسلام میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے اسلام میں کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، صرف کلمہ اور تقوی بنیاد ہے۔ لیکن نکاح کے معاملے میں بچی کا اتنا خیال کیا گیا ہے، اتنا خیال کیا گیا ہے کہ ولی اگر اس کا غیر کف میں اس بچی کا نکاح کر رہا ہے نا، وہ بچی اگر انکار کر دے تو اس کا نکاح بھی نہیں ہوتا، اس کا نکاح حرام ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتے، زبردستی نکاح نہیں کروا سکتے اس کا۔ یہ شریعت نے کیوں رکھا ہے آخر؟ یہ برابری کیوں رکھی ہے شریعت نے؟ اس میں کوئی مسئلہ تو ہے، وہ تھوڑا سا آپ اس بات کو ٹچ کریں کہ شریعت میں عورت کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کیونکہ عورت نے خاوند کے ماتحت رہنا ہے، ماتحت رہنا ہے، غلامی نہیں، ماتحت اور چیز ہے، غلامی اور چیز ہے، غلامی ایک اور لفظ بن جاتا ہے، ماتحت رہنا ہے، مل جل کے رہنا ہے۔ اور عورت ذات کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میرا خاوند چار لوگوں میں بیٹھے تو ماشاءاللہ اس کی عزت ہو، چلے تو اس کی عزت ہو، کوئی دیکھے تو اس کی عزت ہو۔ اگر آپ اس بچی کا خاوند تھرڈ کلاس لے کے آئیں گے تو وہ بچی معاشرے میں بیٹھ نہیں سکے گی، اس کے خاوند کا اس کے ذہن میں وہ مرتبہ، وہ عزت اس کے ذہن میں نہیں بیٹھ سکے گی، وہ ساری زندگی کڑتی رہے گی، ساری زندگی۔ کم ذات میں اگر اونچی ذات کا رشتہ بچی کا، بچی اونچی ذات کی ہو، خاوند کم ذات کا ہو، آپ دیکھیں نباہ نہیں ہوتا۔ یہ کف شریعت نے رکھا ہے، اس بچی کو حق دیا ہے۔ تو یہ جو کف ہے یہ بڑا آسانی سے خاندان میں مل جاتا ہے جب آپ ہیں ہی ایک خاندان کے، آپ کو تو پتہ ہے اس میں کف ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بچے کو پتہ ہے کہ وہ چچا زاد ہے، وہ ماموں زاد ہے، وہ پھوپھی زاد ہے، تو آسانی سے اس میں دیکھ بھال ہو سکتی ہے، اس میں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ غیروں کی طرف نکلیں، اچھے بھی لوگ ہیں ان میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن عموماً ایسا بھی ہوتا ہے بہت سارے رشتے اس وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ دکھایا کچھ اور جاتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ بہت سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں جس مکان میں آپ کو کھانا کھلایا جاتا ہے، بچی دکھائی جاتی ہے یا بچہ دکھایا جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ مکان تو تھا ہی کرایہ دار کا، وہ مکان تھا ہی محلے دار کا، ان کا اپنا مکان تو ہے ہی نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ آپ کو دکھایا جاتا ہے بڑا اچھا، یہ وہ، بعد میں پتہ چلتا ہے جی بچے میں تو یہ خرابیاں ہیں، اس میں تو یہ کمی ہے، اس میں تو یہ کمی ہے، بعد میں پھر سر پکڑ کے والدین بیٹھ جاتے ہیں۔ اور کتنے رشتے اس وجہ سے خراب ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو پہلے بتایا ہی نہیں گیا۔ لیکن جب آپ اپنے کزن میں اور خاندان میں جب آپ رشتہ کریں گے تو آپ کو سارا پتہ ہوتا ہے۔ تو دوسرا فائدہ یہ، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک چیز آپ دیکھیں، غور کریں
کہ بچپن سے ہی دیکھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو آپ لوگ، اس میں کمی ہے، کوتاہی ہے، اونچ نیچ ہے، وہ آپ کا ذہن پہلے سے ہی بنا ہوتا ہے، پہلے سے ہی بنسبت اس کے کہ ایک چیز آپ کو سونا دکھایا لیکن بعد کے اندر وہ نکل آئے چاندی، آپ کو کتنا نقصان ہوگا، آپ تھوڑا سا بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور نکل کچھ اور آتا ہے، نکل کچھ اور آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ دوسری شادی کر رہے ہوتے ہیں، پہلی شادی کو گمنام رکھا ہوتا ہے، بعد میں جب بچی جاتی ہے ان کے گھر تو بعد میں دوسرے عزیز و اقارب رشتہ دار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خامد آپ کا دوسری شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے، پہلی بیوی تو اس کی فلاں جگہ پہ ہے، مسئلے بن جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کف اور اپنے خاندان میں کزن میں ماموں زاد ہے، چچا زاد ہے، اب بچپن سے ہی آپ نے اکٹھے کھیلا بڑا، نفع نقصان کا، کمزوریوں کا، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، ایک ذہن بنا ہوتا ہے، اور اگلا بندہ بھی سمجھتا ہے کہ یار وہ بچی ٹھیک ہے یا وہ بچہ ٹھیک ہے، تو مجھے اپنی تربیت کرنی چاہیے، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تاکہ وہ چیزیں جو میرے اندر برا لوگ دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں میں ان چیزوں سے پرہیز کروں، اور ان کی اصلاح بڑی جلدی ہو جاتی ہے بنسبت دوسرے خاندان میں، اس کی اصلاح بڑی مشکل ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں لے جو جی بچی، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارا بیٹا تو ٹھیک ہے، ہم اس میں کوئی خامی نہیں ہے، لیکن وہ تو بچی کو پتا ہوتا ہے نا جس نے نباہ کرنا ہے، تو اس وجہ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فائدہ ہے کہ دونوں خاندانوں کا مشترکہ مفاد اکٹھا ہو جاتا ہے۔ مفاد کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اونچ نیچ ہو جائے رشتوں کے درمیان تو دونوں خاندان سر جوڑ کے، سر پکڑ کے آپس میں بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو بے عزتی میری ہے، وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ یار یہ تو بے عزتی میری ہے، اس میں یہ میں کیا کر رہا ہوں، تو وہ دونوں خاندان اس رشتے کے نباہ کے لیے بڑی جلدی اتفاق رائے قائم کر لیتے ہیں اور اس رشتے کے نباہ کے لیے راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن اگر غیر ہو، ایک بندہ دبئی ہے اور ایک بندہ رحیم یار خان ہے، اگر مسئلہ مسائل بن جاتا ہے تو ہم نے ایسے کئی گھر دیکھے ہیں، وہ بچیاں سالوں سال ہو جاتی ہیں کہ وہ بیٹھی رہتی ہیں، پرائے لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں ان سے، ان کی زندگی داؤ پہ لگ جاتی ہے، وہ پوچھ کر بھی نہیں کہ بھی کیا بنا، اگلوں کو پرواہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں ہے۔ اچھے بھی ہیں لوگ، میں یہ نہیں کہتا ہوں، اچھے بھی ہیں، لیکن میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں کہ جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ مشترکہ مفاد خاندانوں میں جڑا ہوتا ہے، اور لڑائی جھگڑے میں وہ خاندان کے بڑے لوگ بیٹھ کے آپس میں تسویہ کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں اور آسانی سے کام چلتا ہے۔ اور بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اگر کزن میرج میں ہوتے ہیں تو یہ، اور آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، یا آپ نے کسی کو حکم دیا ہو اس چیز کا، کوئی ایک حدیث یا کوئی ایک عمل ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے باہر اس چیز کو، جو آج یہ چیز ہمیں بتاتی ہے سائنس کہ بھئی رشتہ باہر کرو تو ٹھیک ہے، وگرنہ اگر ماموں زاد، چچا زاد یا کزن میرج کرو گے تو اس میں نقصان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور پورا قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے، کہیں بھی یہ بات نہیں ہے۔ لیکن اگر بات اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا وہ ان رشتوں کا ہی بتایا کہ یہ رشتے ہیں تمہارے نکاح کے، تو اس وجہ سے اس بات کی طرف نہ جایا جائے۔ لوگ اس بات کی طرف دیکھ کے اپنے اچھے اچھے گھروں میں رشتے ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے جب باہر نکلتے ہیں تو معاشرہ فی زمانہ جیسے دیکھ رہے ہیں آپ سب، تو اپنی بچوں کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور بعد میں بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، جاننے والے تھے، انہوں نے، میں دنیا داری کی اگر بات کروں، 28 لاکھ کا اس بچی کو انہوں نے جہیز دیا، 28 لاکھ کا اس باپ نے، اور جس باپ نے 28 لاکھ کا اس بچی کو جہیز بنا کے دیا، کیا وہ باپ اس بچے سے محبت نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ بیٹی اس باپ سے محبت نہیں کرتی ہوگی؟ بے انتہا محبت ہوگی ماں باپ بیٹی میں، کہ جس کو اتنا اس نے لاد کر دیا، لیکن جب وہ بچی پرائے گھر میں گئی تو آگے سے الٹا نقصان یہ ہوا کہ وہ لوگ بچی کو ہی مجرم ٹھہرا کے، نہ اس کے باپ کی عزت کو دیکھا، نہ اس کو دیکھا، کسی قسم کا بھی، اس بچی کو گناہ گار ٹھہرا کے اس کو گھر بٹھا دیا، وہ بچی اب گھر بیٹھی ہوئی ہے،
اب ادھر کسی کو بھی کوئی بلاتے ہیں یا کسی کو بھی بیچ میں کوئی، وہ کہتے ہیں جی ہم تو جانتے نہیں انہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا تھا آپ ان سے رشتہ کریں؟ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپس میں خاندان ہوں تو خاندان میں کوئی نہ کوئی بڑا تو ہوتا ہی ہے، چلو زیادہ ناراضگی نہیں ہوتی، کم از کم تھوڑا عرصہ ناراضگی کے بعد بھی رضامندی ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے کزن میرج میں یہ چیزیں میں اپنے نقطہ نظر سے جو میں نے دیکھی، جو میں نے نوٹ کی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو باقی سائنس کیا کہتی ہے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا ہم سب ڈاکٹروں کی سب باتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ بتائیں، کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ جو چیز ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں، کیا ہم سب ڈاکٹروں کی، ہاں، اور نہ ہی ہمیں کوئی ان کی کوئی فرض ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ ہم پہ فرض ہے، وہ ہم نے ماننا ہے۔ تو اس وجہ سے اس ذہن سے نکلے اور ان سوالوں سے نکلے، ان چیزوں سے نکلے، کوئی بات نہیں۔ آپ کو اگر گھر میں ہی آپ کا رشتہ اچھا ہے، آپ کی بچی کا، آپ کے بیٹے کا، تو آپ کریں، باقی اس کا جو بھی ہے وہ اللہ پہ چھوڑیں۔ آپ نے نیکی کی ہے، آپ نے عبادت کی ہے، تو اس کا جزا اور اس کا صلہ اللہ پاک آپ کو دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب